انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60، اس میں اللہ کریم نے 8 طرح کے مصارف زکوٰۃ کا تذکرہ فرمایا ہے۔ فقراء، مساکین، زکوٰۃ کا انتظام و انصراف کرنے والے ملازمین، اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے قید و بند کی مشقتوں میں گھرے ہوئے افراد، قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے افراد، اللہ کی راہ میں اور مسافر حضرات پہ ہم اپنے مال کی زکوٰۃ خرچ کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات ان سوالات میں سے ایک یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ کیا ہم قریبی عزیز و اقربا کو زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ کیا وہ حضرات ان 8 طرح کے حضرات میں شامل ہیں۔ اس کے بعد ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ مد نظر رکھنا ہوگی جو صحیح بخاری میں 1446 حدیث نمبر ہے۔ حضرت زینب امرأت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کی راوی ہیں، بیان کرتی ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پوچھی گئی کہ اللہ کے رسول، میں یتامى و مساکین پہ اور اپنے خاوند پہ زکوٰۃ خرچ کر سکتی ہوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ ہاں، آپ اپنے مال کی زکوٰۃ کو خرچ کر سکتی ہیں، اپنے خاوند پر بھی، یتامہ اور مساکین پر بھی۔ تو یہاں پہ ہمیں اس بات کا بھی جائزہ لینا ہوگا کہ وہ حضرات جو زکوٰۃ کے حوالے سے سوالات کرتے رہتے ہیں، تو کیا وہ زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں تو پھر ان کے لیے اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن حکیم کی فقط یہی آیت کریمہ مد نظر رکھ لیں اور اس کی تفسیر کو دیکھ لیں تو ہمیں زکوٰۃ کے تمام تر سوالوں کا جواب مل جاتا ہے۔ کتاب الزکوٰۃ ہے، صحیح بخاری ہے، اس میں یہ حضرت زینب امرأت عبداللہ والی حدیث مبارکہ کو مد نظر رکھیں اور اس کے بعد دیکھیں کہ کیا خاوند بھی اپنی بیوی کو زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے، یا والد اپنے بچوں کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، یا والد یا بیٹا اپنے باپ کو، دادا کو، پردادا کو زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ تو یہاں میں ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو جب دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ حضرات جو ہماری کفالت میں، ہماری کسٹڈی میں، ان کی پرورش، ان کی تربیت، ان کے خرچ اخراجات وہ ہماری ذمہ داری میں شامل، تو ہم ان کو زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتے۔ خاوند اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، والد اپنے بچوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، ہاں اسی طرح بیٹا اپنے باپ اور دادا کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ وہ ان کی اپنے مال سے، ذاتی مال سے مدد، اعانت، نصرت جو ہے وہ ضرور کرے گا۔ ضرورت مند حضرات ہیں، ادویات کے اخراجات لوگوں کے پاس نہیں، فیسز کے اخراجات نہیں، طلبہ حضرات، ہم ان کے اوپر بلا جھجک اپنے مال کی زکوٰۃ کو خرچ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ بات پوچھی جاتی ہے کہ کیا زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے یہ بتلانا ضروری ہے کہ یہ زکوٰۃ کا مال ہے؟ تو اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ یہ تذکرہ کرنا ضروری نہیں کہ یہ زکوٰۃ کا مال ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مرتبہ کھجور آئی تو آپ نے جب وہ کھا رہی تو آپ کو بتلایا گیا کہ یہ تو صدقے کا مال ہے۔ آپ علیہ السلام نے وہ کھجور جو ہے وہ اپنے منہ سے نکال، آپ علیہ السلام نے کیوں نکالی؟ اس لیے کہ اولاد نبی پہ اور نبی کی اولاد کے اوپر صدقے کا مال اللہ نے حرام کیا ہوا ہے، اس لیے آپ علیہ السلام نے وہ استعمال نہیں کی۔ لیکن یہ ہے کہ جب آپ کے سامنے وہ پیش کی گئی تو آپ کو بتلایا نہیں گیا، بعد میں جب ان کے ذہن میں آیا کہ یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلانا چاہیے۔ ہاں، یہ بات خرچ کرنے والے کے اوپر ہے کہ وہ اپنے ذہن میں رکھے کہ یہ میں خرچ جو کر رہا ہوں یہ زکوٰۃ کی مد سے کر رہا ہوں، یا اضافی جو میں صدقہ و خیرات کرنا چاہتا ہوں اس مد میں اس مال کو جو ہے وہ خرچ کر رہا ہوں۔
آپ لوگوں کو گفٹ دے سکتے ہیں، آپ ان کی کوئی بھی ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں، ان کو راشن لے کے دے سکتے ہیں، کوئی طالب علم ہے تو اس کی فیس ادا کر سکتے ہیں، اس کے دیگر اخراجات کو جو ہے وہ اٹھا سکتے ہیں، بیوہ ہے، کوئی اور طرح کے ضرورت مند افراد ہے، ان کے اوپر اپنے مال کو جو ہے وہ خرچ کرے، اس میں کوئی مذائقے والی بات نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روح سے یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ زکوٰۃ کی رقم ہمیں فوراً ادا کرنی چاہیے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ اللہ کے رسول، میں تو اپنے مال کی زکوٰۃ رمضان المبارک میں ادا کرتا ہوں، لیکن اس وقت ضرورت ہے کہ میں زکوٰۃ کے مال کو خرچ کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو اپنے مال کو جو ہے زکوٰۃ کو خرچ کر دے، اور اس کا حساب تو رمضان المبارک کے مہینے میں کر لینا۔ گویا کہ جس مہینے میں ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اس میں ہم اپنا حساب و کتاب کر لیں، یا ایک ایسٹیمیٹ بنا لیں کہ اتنا میرا بنتا ہے، اور وہ قبل از وقت بھی جو ہے اس کی زکوٰۃ ہم ادا کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مذائقے والی بات۔ کچھ حضرات ہیں کہ وہ آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے کہ اللہ کے رسول ہمیں زکوٰۃ ادا کی، اور اسی طرح آج بھی معاشرے میں ہمیں دکھائی دیتے ہیں کہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہمیں زکوٰۃ دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جب اس طرح کے الفاظ کہے گے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا، آپ کہتے ہیں تو میں زکوٰۃ دے دیتا ہوں، لیکن یہ زکوٰۃ لا لغنی جن والا لمحتسب، کہ زکوٰۃ جو ہے کسی مالدار کے لیے نہیں، اور نہ ہی اس فرد کے لیے ہے جو کما سکتا ہے، اور بالخصوص وہ طاقتور نوجوان جو کمانے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ کو ادا کرنا مناسب نہیں۔ آپ علیہ السلام کا یہ فرمان موجود ہے کہ اس کے لیے زکوٰۃ نہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات ذکر فرمائی کہ جانوروں پر اتنی زکوٰۃ ہے، سونے چاندی پر اتنی زکوٰۃ ہے، سونا اگر 7.5 تولے ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ ادا کی جائے گی، جو کہ 87 گرام بنتے ہیں۔ اس طرح چاندی جب 52.5 تولے 613 گرام اگر ہو جائے گی تو اس پر زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ بکریاں اگر 40 کی تعداد میں ہیں تو ان پر 1 بکری زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی۔ گائے 30 ہیں تو 1 سال کا بچھڑا زکوٰۃ دینا ہوگا۔ گائے کی تعداد 40 ہو جاتی ہے تو اس پر 2 سال کا بچھڑا جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کیا جائے گا۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے فصلوں پر زکوٰۃ کا تذکرہ فرمایا، تو اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے جو بات ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ 2 طرح کا جو ہے وہ فصلوں پر ٹیکس ہے، 2 طرح کا فصلوں پر زکوٰۃ ہے۔ ایک وہ فصل جو چشموں سے سیراب ہوتی ہے، جو بارش سے سیراب ہوتی ہے، یا اس کو پانی کی اتنی ضرورت ہی نہیں ہوتی، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشر ادا کرنے کا حکم دیا، یعنی 10واں حصہ زکوٰۃ اس پر بنے۔ اور دیکھیں شریعت ہمارے اوپر اس قدر مہربان ہے کہ آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ حضرات جن کو اپنی فصل اٹھانے کے لیے، کاشت کرنے کے لیے پانی خریدنا پڑتا ہے، مشقت اس کے اوپر کرنا پڑتی ہے، جانوروں سے، کنویں سے، پمپ وغیرہ سے، ٹیوب ویل سے اپنے پانی کو فصلوں کو سیراب کرنا پڑتا ہے، تو وہ نصف زکوٰۃ ادا کریں گے، یعنی وہ 10واں حصہ نہیں بلکہ 20واں حصہ ادا کریں گے۔ اور کب کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آتو حقہ یوم حصادہ، جس دن آپ فصل کاشت کر لیں گے اسی دن آپ اس زکوٰۃ کو ادا کریں گے۔ تو یہاں سے یہ وہم دور ہو جاتا ہے کہ زکوٰۃ کا پیسہ اپنے پاس رکھا جائے اور جب دل چاہا اس کو خرچ کر دیا جائے، اس کی اس آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے فرمان کی روح سے نفی ہو۔ اسی طرح پلاٹس کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ کچھ حضرات ہیں وہ پلاٹس لے لیتے ہیں انویسٹمنٹ کے لیے، یا اس پہ مکان بنانے کے لیے، یا مکانات ہیں ان کو کرائے پہ دیا ہوتا ہے، تو یہاں پہ ہمیں یہ بات مد نظر رکھنا ہوگی۔ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روح سے زکوٰۃ کے مسائل ہیں، ان کے جو ہے وہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 270 کے اوپر اس کی تفصیل ہمیں ملتی ہے۔ اس طرح فتاوی اسلامیہ ہے،
اس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 116 اور 17 کے اوپر اس کی تفصیلات کا تذکرہ موجود ہے کہ اگر مکانات ہیں تو اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ مکانات ہیں، آپ نے کرائے پہ دیے ہوئے ہیں تو اس کرائے کی مد کو اکٹھا کر کے اس کا حساب لگایا جائے گا اور اس کے اوپر زکوٰۃ دی جائے گی۔ مکان کی مالیت پر تب بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح اگر آپ کے پاس پلاٹس ہیں اور ان کو انویسٹمنٹ کے لیے رکھا ہوا ہے، ان کی فائلیں ہیں پلاٹس کی، تو ان کی مالیت پر سال گزرنے پر آپ زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اور اگر آپ نے پلاٹ لیا ہے، انویسٹمنٹ کا ارادہ نہیں، لیکن 2-4 مہینے کے بعد آپ کا ارادہ بن جاتا ہے کہ اس پلاٹ کو میں سیل کروں گا اور اس سے منافع حاصل کروں گا، تو تب سے جب سے آپ نے ارادہ کیا ہے اس وقت سے لے کر جب سال اس کا پورا ہو جائے گا تب آپ اس پلاٹ کی مالیت پر زکوٰۃ ادا کر دیں گے۔